حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل النور الساطع والضياء اللامع المنهاج البادي والكتاب الهادي المشهود بكعبة وهجرته بطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم دائما باقيا متواترا متواصلا متكاثرا متزافرا من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله احسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم صلوات بھیج دے محمد عزاداران مظلوم کربلا سوگواران کاروان حسینی ماہ سفر المظفر 2026 اپنے آخری مرحلے میں ہے اور یہ عزا کے دن دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو اللہ نے ایک توفیق دی تھی کہ اپنے گھر میں حسین کربلا کو مہمان بنا سکیں اس کی مدت اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ پروردگار اس عزائے حسینی کے برپا کرنے اور منعقد کرنے کی توفیق ہم سے نہ لے بلکہ آنے والے دنوں اور برسوں میں اس توفیق میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے تاکہ اپنے وجود سے بڑھ کر کے اس غم حسین کو منائیں اور غم حسین وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں
اور آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہمارے سلسلے میں غلط فہمیوں کے شکار تھے، ہمارے مذہب کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے شکار تھے، ہمارے قائد اور رہبر کے سلسلے میں غلط فہمیوں کے شکار تھے، وہ اس زمانے نے ثابت کر دیا کہ حق کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے اور جھوٹ کی ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے۔ کیا کچھ نہیں میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا نے لکھا، اور وہ چاہے بکاؤ حالت میں رہے ہوں یا نادانی کی حالت میں رہے ہوں، انہوں نے اصل میں ایک اپنے عزیز اور عظیم رہبر کو دنیا کے عام سیاست مدار کی طرح سمجھا تھا، جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قوم کو قربان کر دیتے ہیں۔ عموماً سیاست مداروں کا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی گاڑی گزرتی ہے تو شہر رک جاتا ہے، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، پورے شہر کا سسٹم منجمد ہو جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے۔ یہ سیاست مداروں کا ہوتا ہے، جبکہ ان کی حیات یہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اگر وہ پارٹی چل گئی تو 5 سال، اور اگلے 5 سال جیتنے اور آنے کا اور ان کو اس عہدے پر آنے کا یقین نہیں ہوتا ہے، لیکن اس 5 سالہ زندگی میں بھی جو ان کے حکومت کے جو تنتنے ہوتے، جو روبداب ہوتا ہے، شہر کو شہر روک دیا جاتا ہے، اور کس لیے کہ صاحب ان کی جان کی حفاظت ہے، سیکورٹی پرپس سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ شہر کو روک کر کے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ عام سیاست مدار ہوتے ہیں، جو اپنی جان بچانے کے لیے قوم کو آگے کر دیتے ہیں، وہ سیاست مدار ہوتے ہیں۔ لیکن جو قوم کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں وہ الہی رہبر ہوتے ہیں، وہ الہی نمائندوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ وراثت میں ملا ہے علماء حق کو اور سادات کرام کو، امیر المومنین سے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سلسلہ ایسا چلا آ رہا ہے کہ کرسی پانے کے لیے لوگ ان رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، قرابت داروں کو بھول جاتے ہیں، اور تو اور جن جن دروازوں پہ جا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ووٹ مانگتے ہیں، جن دروازوں پہ ایک بار وہ ہاتھ جوڑ کر کے ایک ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے، 1000 بار آپ ہاتھ جوڑیے گا تو آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی ہے ان کی، اس لیے کہ صاحب اب تو عہدیدار ہو گئے، منصبدار۔ جتنے دن وہ اس کرسی پہ بیٹھے، توجہ فرمائی، جتنے دن اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تب تک آپ ان کے صاحب سیکریٹری سے ملیے اور گارڈ سے ملیے اور ان سے ملیے اور ان سے ملیے، ادھر وہ پد اور وہ عہدہ ان سے چھینا گیا، پھر وہی معمولی زندگی، پھر وہی گاڑی، پھر اس طرح سے جینا، اور پھر وہی محلوں میں گھومنا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب جب دنیاوی سیاست ان کے پاس اور عہدہ اور منصب آتا ہے تو دنیاوی رکھ رکھاؤ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن جو الہی منصب کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی پھر حکومت یا حاکمیت یا ان کی ولایت 5 سال کی نہیں ہوتی، جب تک امام زندہ ہے تب تک اس کی امامت ہوتی ہے، جب تک امیر المومنین حیات ہیں تب تک ان کی ولایت حیات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی گلی ہو چاہے کوفے کا بازار ہو اور کوفے کی گلیاں ہوں، امیر المومنین جب بظاہر خلافت سے پہلے آئے تو اسی مدینے میں اسی آرام اور آزادی سے گھوم رہے تھے، نہ کوئی حاجب تھا، نہ دربان تھا، نہ شیڈو تھے، نہ کمانڈو تھے، نہ محافظ تھا، نہ کوئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر المومنین نے ظاہری خلافت کو نہیں سنبھالا ہے، اور ظاہری خلافت کو امیر المومنین نے جب سنبھال لیا ہے اور کوفے آپ آئے ہیں تو کوئی جھوٹی تاریخ یہ نہیں بتا سکتی ہے کہ جب بھی علی گھر سے مسجد جاتے تھے تو 4 سپاہی ان کے ساتھ رہتے ہوں، جب بھی علی مسجد سے لے کر کے کہیں بازار میں جاتے ہوں تو ان کے ساتھ ان کے حاجب، دربان اور ہٹانے اور بچانے والے نہیں، بلکہ ہٹانا بچانا محافظ دستے کا کہاں ہونا، تاریخ نے تو بالکل عجیب ہی تاریخ رقم کر دی ہے کہ وقت کا امیر المومنین ہے، دنیا کے 3/4 پہ حکومت کرنے والا حاکم امیر المومنین علی ہے، اور ایک معمولی کھجور بیچنے والے کی دکان پہ جا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات پاک کا نام ہے، اس ذات، میں اصل موضوع یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اس ذات پاک کا نام ہے کہ جس نے نہ ظلم کیا ہے اور نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا غصب کیا ہے، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے، نہ کسی کا خوف ہے۔ جب انسان کسی کا حق دبائے ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے،
دوسروں کے سینے پہ چڑھ کر کے ان کی ملکیت کو ہائر کر کے اس پہ قبضہ کر لیا ہوتا تو اسے ڈر رہتا ہے کوئی دوسرا مرڈر نہ کر دے، کہیں گولی نہ مار دے، کوئی توہین نہ کر دے، کوئی تماچا نہ مار دے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں سے اصل میرا موضوع 3 دن آنے والے دنوں میں گفتگو کریں گے، جو عادل ہے، عالم ہے، شریف ہے، سخی ہے، بہادر ہے، کریم ہے، انداتا ہے، قرآن کا مفسر ہے، توبہ کا مبلغ ہے، کاتب وحی ہے اور ہمسر بطول ہے، تمام تر ہر مرحلے پہ رسول کا مددگار ہے، وہ رزم میں ہو، بزم میں ہو، دوستوں کے بزم میں ہو، دشمنوں کے نرغے میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، ہجرت سے پہلے ہو، ہجرت کے بعد، ہر لمحے جو رسالت و اسلام اور قرآن کا محافظ رہا ہو، جس دروازے پہ جا کر کے فضیلتیں کمال پاتی ہیں، آخر اس علی سے دشمنی کیوں کی گئی ہے؟ اس موضوع پر گفتگو ہماری ہوگی، علی سے کیوں دشمنی کی گئی ہے؟ اگر ایک انسان ظالم ہوتا تو اس کی ظلم کی وجہ سے اسے دشمنی کی جاتی ہے کہ صاحب اس نے حق مار لیا ہے، اس نے معصوم بچوں کو قتل کر دیا، اس نے شہر کا شہر ڈھا دیا ہے، اس نے فلاں قتل کیا، اس نے فلاں علاقے کو جا کر کے قبضہ کر لیا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ ہو جائے کہ یہ قاتل ہے، ظالم ہے، جابر ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب اسے نفرت کی جائے۔ لیکن جو عادل ہو، منصف ہو اور کریم ہو، انداتا ہو، سب کو بانٹنے والا، اس سے دشمنی کون کرے گا؟ ظالم سے دشمنی مظلوم کرتا ہے، قاتل سے دشمنی مقتول کے گھرانے والے کرتے ہیں، اور ایک نہایت ہی بدترین شخص سے دشمنی شریف لوگ کرتے ہیں۔ اب انہی لفظوں کو آپ الٹ دیجئے، اگر ایک عادل ہے تو عادل سے دشمنی وہی کرے گا جس کو عدل و انصاف پسند نہیں ہوگا۔ اگر ایک عالم ہے اور عالم سے دشمنی وہی کرے گا جس کو علم پسند نہیں ہے۔ اگر ایک کوئی کریم اور سخی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کرم اور سخاوت پسند نہیں، اس لیے اسے دشمنی کرتا۔ آئیے تاریخ کے نہیں بلکہ ابھی بس دنیا آباد ہوئی ہے، اس موضوع کو میں 3 دن تک آپ سے گفتگو اسی موضوع پہ، علی سے دشمنی کا راز کیا تھا، کیوں علی سے دشمنی کی گئی ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ صاحب اگر کسی سے دشمنی کی جاتی ہے تو جب تک وہ آدمی زندہ ہوتا تب تک دشمنی ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کا بلکہ دنیا کی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی کیس دائر کیا جاتا ہے، FIR کیا جاتا ہے اور کیس اگر وہ منشن کر دیا جائے تو جب تک انسان زندہ ہے تب تک وہ عدالت میں اس کی سنوائی ہوگی، تب تک اس کی فائل کو کھولا جائے گا۔ لیکن جیسے انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو کلوز کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ صاحب جب ملزم ہی نہیں ہے تو کیس کس پر چلایا جائے گا، جب یہ آدمی نہیں رہ گیا تو کس کے سلسلے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اب اگر علی سے دشمنی ان کی زندگی تک ہوتی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کسی کا باپ مارا گیا ہے، کسی کا دادا مارا گیا، کسی کا ماموں مارا گیا، کسی کا خالو مارا گیا ہے، کعبے سے بتوں کو صاف کر دیا ہے، مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ کی زندگی کو بالکل ملیہ میٹ امیر المومنین نے کر دیا تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن سن 40 ہجری کے بعد جب علی کی آنکھ بند ہو گئی ہے تو اب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان مر گیا، دشمنی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن ان کے مر جانے اور شہید ہو جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد تقریباً 1500 سال ہونے کو ہے، لیکن جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جاتا ہے ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، کچھ لوگ ہیں کہ بھلانا تو درکنارے علی کی دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علی کی جان سے دشمنی نہیں تھی، علی کے فکر سے دشمنی تھی، علی کے اس وجود سے دشمنی نہیں تھی، علی کے کردار سے دشمنی تھی، علی کے مشن سے دشمنی تھی، علی کے سیرت سے دشمنی تھی۔ آئیے اس کا وجہ یہ بتاؤں، ابھی دنیا خلق ہوئی، خلق ہونے کے بعد آبادیوں کے بڑھتے 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 پروردگار نے کہا کہ ملائکہ کو مخاطب کر کے کہ میں سرزمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، واقعات آپ کے میں جس نتیجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب جب اللہ نے آدم و حوا کو اس دنیا میں بھیجا، 2 بھائی اس دنیا میں وجود میں آئے، ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے۔ ہمارے بچوں کو اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ حابیل نے قابیل کو مارا یا قابیل نے حابیل کو مارا ہے، اکثر یہ دھوکہ ہوتا۔ میں نے کبھی یہ بات عرض کی تھی کہ اصل وجہ ہے کہ اگر قابیل میں بھی قاف ہے، اس کو ہر جگہ فٹ نہ کریں، اور قاتل میں بھی ہے تو اس بچوں کو سمجھنے کے لیے بات اتنی سی ہوئی کہ جب جناب آدم حضرت حابیل کو زیادہ چاہ رہے تھے، ان کی محبت کی نظریں جناب حابیل کی طرف زیادہ بڑھ رہی تھی، تو قابیل نے اس کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد باپ سے اس بات کا اعتراض کیا کہ آپ حابیل کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں حابیل کی عزت زیادہ ہے۔ تو اس وقت جناب آدم نے کہا کہ ہم حابیل سے دوستی یا محبت یوں ہی نہیں کرتے، حکم پروردگار یہ ہے کہ جو تمہارا ہونے والا وصی ہے،
جو ہونے والا معصوم ہے، جو ہونے والا آئندہ کی زندگی کے تمہارے مشن کا ذمہ دار ہے، اس سے تمہیں محبت کرنی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی نبی کا وصی ہوتا ہے، نبی کا ولی ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس سے محبت کیا جانا یہ حکم پروردگار ہے اور سنت حضرت آدم ہے۔ اس لیے ایک ولی سے محبت ہمیں کرنا ہمارے نیچر اور ہمارے فطرت میں یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے 2 سگے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کزن بھی یہاں بیٹھے ہوں ہماری اس مجلس میں، یا جو ہمیں سننے والے وہ لوگ سن رہے ہوں گے۔ جب یہ دیکھا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہونے کے آس پاس وہ کگار پہ ہے، تو ایک بار جناب آدم نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پیش پروردگار دونوں بھائی اپنی قربانیوں کو پیش کرو۔ اب یہاں سے ایک بات شروع کرنا چاہتا ہوں، دونوں بھائی اپنے قربانیوں کو پیش کرو، پروردگار جس کی قربانی کو قبول کر لے گا وہ ہمارے نزدیک محبوب ہو جائے گا، جو پروردگار جو قبول کر لے۔ کہا یہ جاتا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ قابیل کھیتی کرتا تھا، کسان تھا، اس نے چند سوکھی بالیوں کا انتخاب کیا۔ جناب حابیل ان کے پاس گوسفند تھے بہت سارے، جو ان کے اپنا ایک طرح کی یا تجارت کہا جائے یا ان کی اپنی مشغولیت کہا جائے۔ اصل میں دنیا بس ابھی آباد ہوئی ہے صرف 3 لوگ مردوں میں، 2 سگے بھائی حضرت آدم ہیں، لیکن دونوں بھائیوں کا ہونا، ایک کسانی کا کام کر رہا ہے، ایک گوسفند کا کام کر رہا ہے۔ یہ دونوں نے بھی ایک پیغام یہاں سے دیا ہے کہ انسان کو بیکار نہیں رہنا چاہیے، اپنی زندگی اور اپنی معیشت کو چلانے کے لیے کسی کے سہارے نہیں رہنا چاہیے۔ 2 بھائی ہیں، اگر ایک پڑھائی اور تعلیم حاصل کر دو، جب تک تعلیم حاصل کر آپ حاصل کریے، لیکن اس کے بعد جب آپ کی پڑھائی مکمل ہو جاتی تب آپ کو بھائی کے سہارے نہیں بیٹھنا ہے، باپ کے سہارے نہیں بیٹھنا۔ آپ اٹھیں، محنت کریں، آپ اپنے ذریعے معاش تلاش کریں، اپنے بھائی کا قوت بازو بنیں، اپنے باپ کے مددگار بنیں۔ اور ادھر جناب حابیل نے جو سب سے زیادہ موٹا تازہ دمبا تھا اس کا انتخاب کیا، اور انتخاب کر کے دونوں بھائی، قابیل ہے چند سوکھی بالیوں کو لے کر کے جاتا ہے، اور جناب حابیل جو سب سے موٹا تازہ دمبا ہوتا اس کو لے کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کے رکھتے ہیں۔ کہا یہ تھا حضرت آدم نے کہ ایک بجلی آئے گی جس کو جلا دے گی، کوئی پروردگار نے اسے قبول کر لیا۔ ایک پیغام جو دنیا والوں کو دینا چاہتا ہوں، دونوں بھائیوں نے پیش کیا نا، قابیل نے چند سوکھی بالیاں گیہوں کی، حابیل نے لے جا کر کے سب سے موٹا تازہ دمبا۔ بتانا یہ چاہا ہے کہ تمہاری نیت جیسی ہوتی ہے ویسے تم قربانی پیش کرتے ہو، وہ پیش پروردگار ہو یا پیش امام حسین علیہ السلام۔ اگر انسان اپنی ضروریات کے لیے بہتر سے بہتر کھانے رکھتا ہے، اپنے گھر کو بہتر سے بہتر سجاتا ہے، گھر کے فرش کو اچھا رکھتا ہے، گھر کے پردوں کو اچھا رکھتا ہے، اور لیکن جب امام بارگاہ کا مسئلہ آتا ہے، جب مسجد کا مسئلہ آتا ہے، تو یہاں معمولی شیٹ ڈال دی جائے، معمولی فرش ڈال دیا جائے، یہاں ٹائلس لگانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں AC کی کیا ضرورت ہے، ارے چند وقتی تو نماز پڑھنا رہتی ہے، پنکھوں کی کیا ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو امام حسین اور اللہ کے گھر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کو اللہ کے گھر سے اور امام حسین کے نام سے منسوب امام بارگاہ سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ بلکہ بعض وقت میں جسارت یوں کر کے چلا جاؤں کہ اپنے آپ کو اللہ سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو امام حسین سے نعوذ باللہ بہتر سمجھنے کی کوشش کرتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو گھر سجایا نہ جاتا، امام بارگاہ ویران نہ ہوتی۔ یا مسجد کا یہ عالم رہتا ہے کہ اگر پانی وہاں بہ رہا ہے، ٹوٹا ہے تو پائپ ٹوٹا رہے، اگر وہاں کا پنکھا یا کولر یا AC کی کوئی خرابی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ایک متولی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ تو اچھا مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جتنے دھارمک استھان ہیں یا مذہبی مراکز ہیں ان کا تو جو بھی صدر سیکریٹری ہوتا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ جتنا بڑا دبنگ ہوگا دینی مذہبی نہیں، علاقے میں اس کی پکڑ ہونا چاہیے، محلے میں جس کو چاہا اس کو ہڑکا دیا، یا اس کے پاس پیسہ ہے گاڑی ہے تو ان کو سیکریٹری بنا دیا جائے، وہ ذرا زیادہ ان کے پاس 4-5 جوان ان کے ساتھ، اگر خاندان میں ذرا زیادہ مضبوط لوگ ہیں تو ان کو صدر بنا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر وہ صدر اور سیکریٹری ہونے کا جو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ تو دنیا سماج دیکھتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو جتنا بڑا بے دین ہوگا اتنا ہی بڑے دیندار مرکز کا وہ صدر بنا بیٹھا ہوا ہے۔
جتنی زیادہ کبھی مسجد جھانکنے نہیں آئے گا، لیکن مسجد کے متولی ہونے کا عہدہ اسے دے دیا جائے گا۔ کبھی بھی دستے میں لگ کے ماتم کرنے کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، انجمن کے صدر وہ بنے ہوئے ہوں گے۔ مجلس میں اور فرش عزا پہ بیٹھنے کی کبھی توفیق حاصل نہیں ہوگی، باہر کرسی لگا کے بیٹھ کے خود بھی بیٹھتے، چار کو گھیرے بھی رہیں گے، یہ نیوز ہو گئی، دنیا میں ایسا ہو گیا، گاؤں میں ایسا ہو گیا، محلے میں ایسا ہو گیا، بیٹھ کر کے نہ سنتے نہ چار کو سننے دیتے ہیں، لیکن انجمن کے ذمہ دار وہی بنے بیٹھے۔ دیکھیں میں ایک جملہ کہوں، مجرم سے پہلے وہ سماج مجرم ہوتا ہے جو ایک مجرم کو پنپنے دیتا ہے۔ مجرم سے پہلے وہ سماج مجرم ہوتا ہے جو ایک مجرم کو پنپنے دیتا۔ ایک بجلی آئی، بجلی چمکی اور جناب حابیل کے اس دمبے کو قبولیت کا شرف بخش دیا۔ اب یہاں سے اب اصل موضوع ذہن میں رکھے، کیوں علی سے دشمنی کی گئی؟ سگا بھائی ہے، نبی زادہ ہے، ابھی دنیا میں آئے ہوئے صرف 3 لوگوں میں سے ایک ہے، اور اپنے سگے بھائی کا دشمن اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے حابیل، اور اس کمال کو نہیں پہنچ سکا ہے قابیل۔ تو جب کمال تک ایک بھائی نہیں پہنچ پاتا ہے تو اپنے بھائی کا حاسد بن جاتا ہے، قاتل بن جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو مکے اور مدینے میں رہے تھے، علی کے کسی بھی لحاظ سے، نہ گھر کے حساب سے، نہ خاندان کے حساب سے، نہ خون کے حساب سے، نہ حسب کے حساب سے، نہ نسب کے حساب سے، نہ جائے پیدائش کے حساب سے، نہ شجاعت میں، نہ سخاوت میں، نہ بہادری میں، نہ علم میں، نہ فضل میں، جب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو جب بھائی بھائی کا دشمن ہو سکتا ہے تو مکے کے مشرک ہو یا مدینے کے منافق، مکے کے مشرک ہو یا مدینے کے منافق، ان کو حق ہی یہی بنتا کہ علی سے دشمنی کریں۔ انسان کا کمال اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اس رخ سے سنیں آپ، مجھ سے یہ بھی خواہش ظاہر کی قبلہ کچھ ایسی باتیں بتائیں جو ہم تک پہنچے، بقیہ ساری چیزیں تو ہم پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، لیکن بالکل فضیلت اہل بیت علیہ السلام کے بغیر اور ولایت امیر المومنین کو بیان کیے بغیر مجلس ایسا ہی ہے جس طرح سے نماز میں سورہ الحمد نہ پڑھا جائے۔ مجلس پیغام اہل بیت کو پہنچانے کے لیے اچھا یہ ہوتا ہے کہ صاحب کسی نے ہم سے کہا کہ قبلہ آپ اپنی یہ قبا کسی کو دے دیجئے، اب یا آپ یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ تو وہاں جا کر کے دوسری خرید لیجئے گا، یہاں پر ہیں یا شہر میں ایک دوسرے ایک عالم دین ہے، ان کے پاس دیکھا کہ بہت بوسیدہ اور پرانی قبا، یہ والی آپ دے دیں۔ میں نے سن کر کے انسنی کر دی، یہاں سے دوسرے شہر گیا اور وہاں سے 8 سے 10 دن کے بعد میں نے فون کیا کہ مبارک ہو بھیا، کہ جی قبلہ کیا ہوا؟ کہ میں نے وہ قبا میں نے دے دی۔ کہ کس کو دے دی آپ نے؟ کہا ایک ضرورت مند تھے، میرے دوستوں میں سے تھے، ایک ضرورت مند تھے، میں ان کو قبا دے دی۔ تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے جب یہاں کہا تھا تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور آپ 10 دن کے بعد گئے تو آپ نے اسی قبا کو کسی کو ہدیہ کر دیا، خیریت تو ہے، کوئی بشارت ہو گئی، کوئی مکاشفہ ہو گیا، یا آپ کے دل میں ایسی کون سی بات اتر آئی کہ اپنے اس قبا کو اتار کر کے، شیروانی کو اتار کر کے آپ نے کسی دوسرے ایک طالب علم اور عالم دین کو دے دیا؟ تو ہم نے کہا کہ اس میں بات یہ ہوئی کہ میں نے اس کو واشنگ مشین میں ڈالا تھا اور وہ کہیں سے کچھ طرح مسٹیک ہو گئی، کئی جگہ سے وہ پھٹ گئی تھی۔ توجہ فرمائیں آپ، کئی جگہ سے وہ قبا جو ہے وہ واشنگ مشین میں ڈالنے کی وجہ سے وہ خراب ہو گئی، تو اب میرے پہننے لائق نہیں تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کسی کو دے دیں۔ مزاج پہچانیں آپ، کتنے لوگ ہیں اس مجمع میں اور ہمارے سننے والے جو دنیا میں دیکھو سن رہے ہیں کہ نیا کپڑا ہو اور آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہو، ہے دل کو لگنے والی بات۔ نیا جوتا آپ لے کر کے آئے ہو، آپ نے چند بار بھی پہنا ہو، ایک بار بھی نہ پہننے کی تو بات ہی کرنا بیکار ہے، چند بار آپ نے پہنا اور ایک کوئی ضرورت مند آیا، اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس پہننے کو نہیں، اگر آپ یہ دے دیتے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ عام تو عام آپ ریلوے اسٹیشن کے باہر کھڑے ہوتے، بس اسٹینڈ کے باہر ہوتے، شہر میں ہوتے، کہیں جا رہے ہوتے، کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی خاتون، کوئی آگے آپ سے سوال اگر کرتی اللہ کے نام پہ آپ دے دیں، یا یوں بھی اشارہ کرتے دینے کے لیے، تو اگر آپ کی جیب میں 100 کا نوٹ ہے تو آپ اس سے کیا ایکسکیوز کرتے ہیں؟ معاف کر، چھٹا نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہی تو مجھ سمیت یہی تو جواب دیا جاتا ہے۔ ذہن پہ زور دیتے ہیں، اگر 10 کا نوٹ آ گیا تو بہت جی کڑا کر کے دے دیتے ہیں، ورنہ سکے ہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جبکہ صدقے کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ضرورت مند کے ہاتھ پر کوئی سکہ رکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ پہ پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ تک پہنچتا ہے۔
اب آپ سوچیں کہ جو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر جو اللہ کو دین اس بندے کے واسطے سے پہنچ رہا ہے، جب آپ سکے تلاشتے ہیں کہ 10 کا نوٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے، 150 کا نوٹ دینے کو تیار نہیں ہوتے، مزے کی بات یہ ہے کہ 1 کا سکہ دے کر کے جنت کے خریدار بننا چاہتے ہیں۔ یہ جنت اتنی بھی سستی نہیں کہ 1 روپیہ دے کر کے ایک پلاٹ لے لیں آپ وہاں۔ اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ جو قربانیاں دے گا، اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ وہ مقرب ہوگا۔ اگر جب ہم اور آپ، میں آپ کو نہ کہوں، آپ میرے بزرگ ہیں اور اس میں ہم اپنے جوانوں سے مخاطب کر کے کہوں کہ جب آیا ہوا سائل آتا ہے تو ہم جب جیب کو ٹٹولتے ہیں اور سکہ نہیں ملتا ہے تو بعض وقت تو اگر مؤدب لوگ رہے اور اچھے انداز میں رہے تو ایکسکیوز اور اس سے معذرت کر لیتے ہیں، ورنہ ڈانٹ کو جھڑک بھی دیتے، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ سائل کو کبھی جھڑکنا نہیں۔ اسے کہتے ہیں نہیں جاؤ ہے نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی معذرت کر لیتے ہیں، اور اگر 10-20 دے دیا تو بہت کلیجہ کر لیتے ہیں کہ 10 کا نوٹ چلا جاتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کھانے پینے میں ان چیزوں کا نام نہیں ممبر پہ لینا چاہتا ہوں جو جوانوں کا مشغلہ بنا ہوا ہے۔ اب تو اشاروں میں بات ہوتی، موبائل میں مشغول ہوتے، اگر کسی نے آ کر کے سلام بھی کر لیا تو موبائل کو پلٹ کر کے صرف آنکھوں سے جواب دیا جاتا ہے، اس لیے منہ میں پڑی ہوئی چیز اتنی قیمتی ہوتی ہے، منہ میں پڑی ہوئی چیز اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ واجب سلام کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ تو آپ 10 روپے کے نوٹ اور 20 روپے کے دینے کے لیے اتنے فکر مند ہوتے نہیں ہوتا، اگر دے دیا تو پورا دل سوچتے ہیں کہ آیا تھا سائل 10 روپے اور 20 روپے چلے گئے ہیں۔ آپ سوچیں جب 10 اور 20 دینے کے بعد پھر بھی اللہ کی جنت کے تمنائی ہوتے تو آپ جیسی قیمت ادا کریں گے ویسی چیز آپ کو ملے گی، جیسی آپ قربانی دیں گے پروردگار اسی طرح سے آپ کو حیات دے گا۔ جب آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سکے تلاشتے ہیں اور جنت کے تمنائی ہو جاتے ہیں تو سکے بھر کی ہماری حیثیت ہے، ہمارا ایمان صرف 2 روپے کا ہے، ہمارا ایمان صرف 5 کے سکے کا ہے، ہمارا ایمان صرف 10 کی نوٹ اور 10 کے سکے کا، اس کے آگے کا نہیں ہے۔ وہ 10 کا سکہ بس یہیں تک محدود رہ جانے والا رہے گا، جو اس کا اجر اللہ دینا چاہے گا دے گا۔ لیکن جب اللہ کی راہ میں ایک گھرانہ آنے کے بعد 1 2 3 دن مسلسل روزے رکھتا ہے، دسترخوان چنا جاتا ہے، روٹیاں رکھی جاتی ہیں، بڑھتا ہوا ہاتھ روٹی کی جانب جاتا ہے۔ ادھر سائل نے سوال کیا ہے، روزے دار ہیں، افطار کرنے سے پہلے سائل نے سوال کیا، دسترخوان کی جب روٹیاں اٹھا کر کے 1 نہیں 3 دن تک مسلسل سائل کو دی جاتی ہیں تب سورہ نازل ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 نہیں 3 دن مسلسل روزے پہ روزے رکھے جاتے ہیں، تب اللہ سورہ نازل کرتا ہے۔ اور آپ کے ذہنوں کو قریب کر دو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے کہ چند روپے اور سکے دینے کے لیے انسان سوچتا ہے امام بارگاہ میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ یہاں پر ایک فرش کی ضرورت ہے یا AC کی ضرورت ہے یا دیگر ضروریات کے لیے، تو بہت سارے ایسے ہیں، اللہ ان کے رزق و روزی میں برکت عطا کرے، جو بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے، لیکن انسان اپنے لیے ٹٹولتا سوچتا ہے کیا ہو جائے گا اگر ہمارے لیے 1000 روپے 2000 اور 5000 کی بات آ گئی، تو انسان بہت دیر تک سوچتا کریں نہ کریں، دیں یا نہ دیں۔ جو دینے میں سوچتے ہیں وہ اپنے ایمان اور اپنے رزق و روزی کے بارے میں سوچیں، لیکن یہ سوچیں آپ اس کے نام سے منسوب ایک منزل اور ایک عمارت میں دینے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ جس نے اپنا خیمہ لٹا دیا ہے، جس نے اپنا حیات واری کر دیا ہے، جس نے اپنے بچوں کی قربانیاں پیش کر دی، جس نے برابر کے بھائی کا خون پیش کر دیا، جس نے جوان بیٹے کے جگر کو پیش کر دیا ہے، جس نے ششماہے کے گلے کو آپ اس امت کو کی مغفرت اور اس کو بچانے کے لیے پیش کر دیا۔ خدا کی قسم، سرزمین کربلا پر شہدائے کربلا میں بنی ہاشم امام حسین سرکار وفا اور ہم شکل پیغمبر، یہ تو ذوات ہے جن کا کسی سے مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک عام شہید کربلا کے جسم پاک سے 1 قطرے خون کا بدلہ یہ ہے کہ کائنات دے دی جائے تو کم ہے۔ شہید کربلا میں سے کسی بھی ایک شہید کے 1 قطرے خون کے بدلے اگر کائنات واری کر دیا جائے تو کم، اس لیے کہ جو قربانی انہوں نے دی ہے۔ آج جب بھی آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے امام حسین کو سلام کریں، آقا آپ کا شکریہ کہ آپ کی وجہ سے آج مصلی پہ کھڑے ہونے کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ جب بھی ہمارے جوان اذان دیں یا سنیں تو اذان دینے کے بعد اور یا اذان دینے سے پہلے ہم شکل پیغمبر کو سلام و شکریہ ادا کریں کہ اے میرے آقا، اے ہم شکل پیغمبر، اے یوسف کربلا،
اگر آپ نے صبح عاشور اذان نہ دی ہوتی تو دنیا میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہوتی۔ میں عرض کروں، انسان کا کمال اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اگر ایک وقت میں، ایک عہد میں، ایک زمانے میں لوگ اگر آتے اور علی سے دشمنی کرتے تو سمجھ میں آتا کہ صاحب مکے کے لوگ خاندانی دشمن ہو گئے، مدینے کے لوگ جو فضیلت کے وقت تھے اور ان کی تاب نہیں لا پا رہے اس لیے علی کے دشمن ہو گئے۔ لیکن یہ نسلہ بعد نسلیں صدیاں بڑھتی چلی جاتی، دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، دشمنوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف علی کے جسم سے دشمنی نہیں تھی، علی کے وجود سے دشمنی نہیں تھی، علی کے فکر سے، علی کے تحریک سے اور علی کے اس انقلاب سے دشمنی تھی جو آج تک یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بتایا، اور میں یہاں سے عرض کروں، سب سے پہلا قاتل کون ہے؟ بھائی ہے۔ انسانیت میں سب سے پہلا قاتل کا رشتہ بھائی کا ہے، اور سب سے پہلا مقتول و مظلوم اس سرزمین پر ایک بھائی ہے۔ نہ بھائی جیسا دوست، نہ بھائی جیسا دشمن، صرف حسد کمال کو برداشت نہیں کر پایا۔ نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن کمال کو برداشت نہیں کر پایا، بھائی کا قاتل ہو گیا۔ اور قرآن نے لکھا کہ جب مار تو دیا بھائی نے، قابیل نے حابیل کا قتل تو کر دیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد قاتل اتنا مجبور ہو گیا کہ قتل کرنے کے بعد بے دست و پا بیٹھا ہوا کہ کرے تو کیا کرے۔ اب قتل کرنے کے بعد کے بھی جو مراحل اسے کیا کیا جائے، قرآن کی آیت نے بڑھ کے سہارا دیا۔ سورہ بقرہ کو اٹھا کے آپ دیکھیے کہ پروردگار نے کوے کو بھیجا، اور کوے نے اس کے رہنمائی کی کہ کس طرح سے اس کو دفنانا ہے۔ قاتل کتنا ہی بڑا جرم اور ظلم کر جائے، لیکن اس کی مجبوری دکھائی دیتی ہے کہ وہ کتنا بڑا مظلوم ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حسد انسان کے دل میں جب جنم لے لیتا ہے تو رشتوں کو بھول جاتا ہے، حقیقتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا عزیز ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میرا چچا ہے۔ ساری رشتہ داریاں بالائے طاق رکھ دی جاتی ہیں، حسد جنم لیتا چلا جاتا ہے۔ ایک جملہ اسے نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک اندھا، توجہ فرمائے، یہاں سے ایک جملہ نظر کرو۔ ایک اندھے کو جب آنکھ مل جاتی ہے، اور اگر ایک نابینا کو آنکھ آ جائے، آنکھ مل جائے اسے، اس کی بینائی واپس آ جائے، تو سب سے پہلا کام وہ نابینا کیا کرتا ہے؟ میں اپنے جوانوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک اگر ہو، اندھا ہو، نابینا ہو، دونوں آنکھوں کی اس کی روشنی نہ ہو، اور اگر اسے اللہ یہ کرم کر دے کسی بھی معجزے کے ذریعے سے یا جیسے بھی دوا سے اس کی آنکھوں کی دونوں کی روشنائی اور بینائی پلٹ آئے، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام یہ کرے گا وہ اندھا، اس چھڑی کو پھینکے گا جس کے وہ سہارے چل رہا تھا۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک اندھے کو اگر آنکھ مل جائے تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جس کے سہارے وہ چل رہا تھا۔ بعض ایسے ناقدرے ہمارے گھر، خاندان اور سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں، جس باپ کی انگلیاں پکڑ کے چلا تھا، جس بھائی کے سہارے اس نے ترقی کی تھی، جس عزیز کے سہارے اس کو پروان چڑھایا گیا تھا، جس ماں نے لوریاں پال کر کے اس کو جوان رانا کیا تھا، جب یہ جوان ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے گھڑکی جسے دیتا ہے وہ باپ کو، سب سے پہلے بے ادبی جسے کرتا ہے وہ ماں کی شان میں، سب سے پہلا ساتھ جس کا چھوڑتا ہے وہ بھائی کا۔ جس گود میں پلی ہے، پالا ہے ماں نے، اس گود سے اس کو آنکھیں دکھانا، جس باپ کی انگلیاں پکڑ کے چلا ہے اس کو گھڑکیاں دینا، جس بھائی نے اسے اپنے ہر طرح کے اپنے تن کا لباس دے دیا، اپنے پیروں کے جوتے اتار کے دے دیے، اپنے آگے کی تھالی اور کھانا بڑھا کر کے دے دیا، جس طرح سے ایک ناشکرا نابینا جب اسے آنکھ مل جاتی ہے تو سب سے پہلے چھڑی پھینکتا ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اسی طرح سے کچھ نادان ہمارے وہاں کے سماج کے جوان ایسے ہوتے، اگر انہوں نے، باپ نے کتنی مشقتوں سے پڑھایا، بھائی نے کتنی پریشانیوں سے اسے پڑھایا، ماں نے کتنی دعائیں، نماز و کیسے کیسے کر کے اس کو پڑھایا، انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، عالم دین ہو گئے، ذرا پوسٹ پا گئے، کسی اچھی جگہ کسی فارم میں نوکری ہو گئی، جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو باپ ہی کو پہچاننے سے انکار، بھائی سے اپنا الگ، ماں سے اپنا الگ۔ ایک جملہ نظر کروں، یہ صاحبان اولاد اس جملے کی، اس کی قدر کریں گے۔ جب بچہ، میری مائیں بہنیں سنیں گی، میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ ان کے حق میں ایک پیغام ہے اپنی ماؤں کے نام، اور ان جوانوں تمہارے نام ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ بچہ سب سے پہلے جب بول رہا تھا
توجہ فرمائے، بچہ جب سب سے پہلے بولا تھا تو ماں چکرائی پھر رہی تھی، دوڑتی پھرتے ہرے کو پکڑ کے بتاتی تھی ارے بچہ بولا ہے، ارے بچہ بولا ہے، ارے بچہ بولا۔ توجہ فرما رہے ہیں، بچہ جب پہلی بار کوئی حرف ادا کرتا ہے تو ماں خوشی سے بےتاب ہو جاتی ہے، گھر کے خاندان کے چھوٹے اور بڑے کو ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتی ہے ابھی آج دیکھو اس لفظ کو بولا، بچہ آج پہلی بار بولا ہے، بیٹی پہلی بار بولی، بچہ پہلی بار بولا۔ بچہ جب پہلی بار بولتا ہے تو ماں کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتاتی کہ بچہ آج بولا ہے، بچہ آج بولا۔ یہی جب جوان ہو کر کے پہلی بار جب ماں کے سامنے چیختا ہے تو وہ ماں جو خوشی سے چکرائی پھر رہی تھی ماں گونگی ہو جاتی ہے۔ اے جوانوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، اے میرے دوستوں، مجلس تو اس رخ سے بھی پڑھی تھی جا سکتی ہے اور پڑھی، اور آپ کے علماء نے پڑھا اور آنے والے خطبہ پڑھیں گے، میں بعد میں بھی خدمت کروں گا، لیکن ان باتوں کو بھی پہنچانا ضروری ہے۔ ماں کے احترام کے لیے جو پہلی بار جب ہم بولے تھے تو پورے گھر خاندان میں دوڑ دوڑ کے جھنجھوڑ کے ماں کہتی تھی کہ بچہ بولا ہے، اور آج جب پہلی بار یہ جوان ہو کر کے ماں پہ چیخا ہے تو ماں گونگی ہو گئی ہے۔ کس سے کہے کہ جس کی پہلی آواز پہ میں محلے اور خاندان میں دوڑ دوڑ کے بتاتی تھی کہ یہ بولا ہے، آج میں کس سے کہنے جاؤں کہ یہ آج چیخا ہے۔ جب کوئی دعا آپ کی قبول نہ ہو رہی ہو تو اپنے ماں کے قدموں میں جائیں، ہاتھ جوڑ کے اس سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ ان کی ماؤں کو سلامت رکھے جو زندہ و سلامت ہیں، پروردگار ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کی مائیں دنیا سے گزر گئیں پروردگار ان کی قبروں اور روحوں پہ رحمات کی بارش کر، پروردگار ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ جن کی مائیں حیات ہیں کوئی دعا جب قبول نہ ہوتی، جہاں کہیں بھی آپ جائیں، میں ان لفظوں کو نہ دہراؤں تاکہ لوگ اس کا غلط معنی نہ نکال لیں، کہیں سے کہیں پاکیزہ سے پاکیزہ جگہ پہ اگر بھی آپ گئے اور واسطہ اور وسیلہ بھی دیا ہے، منتیں تک بھی اگر آپ نے مانی ہیں، اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ماں ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہوا تو 2 سال پہلے میں جا رہا تھا، ماں نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ پھر آ رہے، پھر پوچھا وہ اس لیے نہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، غلط جگہ جا رہے ہو، ماں ہے نا، ممتا ہے، اس فکر مندی میں تھی کہ رات کو 10 بجے تم کہاں جا رہے ہو، یا رات کے تم 12 بجے کہاں سے واپس آئے ہو۔ ایک ممتا کے ناطے اس نے پوچھا تھا، تم اتنی تیز چیخے تھے کہ ماں ڈہل گئی تھی، تم نے اتنی تیز اس ماں کو جھڑکا تھا کہ ماں ایک دم خاموش ہو کر کے، اس کی زبان خاموش ہو گئی تھی مگر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ خدا کی قسم، اگر ماں کے ایک آنسو کا قطرہ آپ کے حق میں اگر ہے تو جہنم کی آگ کو اگر بجھا سکتا ہے تو ماں کے ایک آنسو کا قطرہ آپ کے لیے جہنم بنا بھی سکتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ ماں باپ کسی کے اپنے بچے کے لیے خدا نہ خواستہ خواہ، آپ تو حسینی ہیں، آپ کے وہاں اس کا امکان نہیں پایا جاتا کہ ماں باپ کے حق میں آپ گستاخی کریں گے، جسارت کریں گے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے انجانے میں، غصے میں، یا نہ کنٹرول کر سکے اپنے جذبات پر، التجا میری یہ ہے ماں سے جا کر کے، باپ سے جا کر کے، بڑے بھائی سے جا کر کے معافی مانگ لیں۔ اگر ماں اس دنیا میں نہیں ہے، اگر قبر میسر ہے اور جانتے تو قبر پہ جا کر کے معذرت کر لیں، دور ہیں کہیں ہیں تو کم سے کم فاتحہ پڑھ کر اللہ حق سے ان کے حق میں دعا کریں۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے اس ممتائی کا، میں کچھ کہنا اور چاہتا کہ بحث اور گفتگو یہاں تک چلی آئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک اندھا آنکھوں کو پانے کے بعد اور بینائی کو پانے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتا؟ چھڑی پھینکتا ہے۔ وہ لوگ جو ناقدرے ہوتے ہیں، قدر ناشناس ہوتے ہیں، غیر مؤدب لوگ ہوتے ہیں، جنہیں اچھے سماج اور معاشرے اور ماحول میں پلنے کا موقع نہیں ملتا ہے، جب وہ بظاہر دنیاوی حساب سے کسی مسند اور عہدے اور پیسے پہ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جسے بھولتے اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں میں جا کر کے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ سینکڑوں نہیں ہزاروں لٹا کر کے فخر محسوس کریں گے، لیکن اگر بڑے بھائی نے جاتے وقت کہہ دیا تھا کہ جب واپس آنا تو ذرا فلاں ایک ٹیبلٹ لے آنا، تو منہ ایسا بن جاتا ہے کہ آخر اس نے کیا کہہ دیا ہے۔
ہزاروں روپے دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں اور ہوٹل میں جا کر کے لٹانے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی نے صرف ایک دوا کی اگر ایک گولی منگائی اور آپ نے پہنچا دیا ہے تو وہ عمل اس بات کا سبب بن سکتا ہے کہ آپ جنت خرید سکتے ہیں۔ میں اور کسی موضوع پہ گفتگو نہ کروں۔ بھائی کا رشتہ اتنا ہے، پیغمبر نے کہا ہے، پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ باپ کے بعد جو شخص جس کے اطاعت فرض ہے، فرض سے مراد یہاں شرعی نہیں کہ واجب اور نماز کی طرح واجب ہو جائے، جس کے اطاعت فرض ہے، جس کا احترام فرض ہے، وہ بڑا بھائی ہے، جو باپ کے رہتے ہوئے باپ کے تمام عہدے کو انجام دیتا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں دیکھو سن رہے ہوں گے، وہ اپنے اچھے کپڑے اگر لائے تو سوچتا چھوٹا بھائی پہن لے، اگر اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے تو سوچتا اتار کر کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ڈال دیا جائے، اگر اس کے لیے کوئی چیز کھانے پینے کا سوچتا ہے کہ سب سے پہلے چھوٹے بھائی کو پہنچا دیا جائے۔ چھوٹے بھائیوں پر فرض یہ ہے کہ بڑے بھائی کا احترام کریں، اور بڑوں کا فرض تو ہے جس طرح سے اس وعدے کو نبھا رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حسد کے شکار میں سمیٹو۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ اس موسم اور بارش اور رحمت پروردگار کی آمد نے ہمارے مجمع کو متاثر کیا ہے اور آنے جانے کے لیے۔ بھائی سب سے پہلا قاتل جس کا نام قابیل، اور اسی داستان میں کل انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اسی داستان کے حساب سے تاریخ نے ایک اور چند بھائیوں کا نام لکھا ہے، 10 ہیں اور 11ویں کے دشمن ہو گئے ہیں۔ حسد نے جنم لے لیا ہے، ہاتھ پیر باندھ کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ میں انشاءاللہ گفتگو کوشش کروں گا اس میں تفصیلی گفتگو ہر رخ سے پیش کی جائے۔ ایک بھائی ہے جو قاتل ہے، 11 بھائی ہیں جنہوں نے قتل تو نہ کیا، ہاتھ پیر باندھ کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ سچ بتائیے آپ، یہ بھائی کا رشتہ سماج میں اتنا بدنام ہو گیا ہوتا کہ لوگ ہر رشتے سے تو یاد کرتے، کوئی کسی کو بھائی کہنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو جو فرمائیں، پہلے قاتل کا نام بھائی، 10 بھائیوں نے ایک بھائی کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے کنویں میں ڈال دیا ہے۔ اگر یہ دونوں نبی زادے ہیں، چاہے پہلا قاتل ہو یا یہ 10 بھائی ہوں، دونوں کے باپ نبی ہیں، دونوں کے باپ صاحب شریعت ہے، دونوں کے باپ معصوم ہیں، دونوں کے باپ رسول ہیں، اللہ کی جانب سے آئے۔ نبی کا خون ہے پہلے قابیل میں بھی اور یوسف کے 10 بھائیوں میں بھی، جو نبی کا معصوم خون دوڑ رہا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے ایک قاتل بن گیا اور 10 لوگوں نے مل کر کے اسے کنویں میں ہاتھ پیر باندھ کر کے ڈال دیا ہے۔ یہ بھائی کا رشتہ اتنا رسوائے زمانہ ہو جاتا کہ کوئی بھائی کا رشتہ کہنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اگر 2 بھائیوں نے اس کی آبرو نہ رکھ لی ہوتی، ایک شب ہجرت اگر سویا نہ ہوتا اور ایک کربلا میں آ کر کے اس نے اپنی جان قربان نہ کی ہوتی۔ بھائی کے رشتے کی آبرو رکھا ہے بنی ہاشم نے، ایک باپ اور ایک بیٹے نے۔ شب ہجرت سو کر کے اپنے جان کی بازی لگا کر کے اپنے بھائی کی جان کو جو بچایا ہے، اور ایک نے اپنی پوری زندگی واری کر دیا، اپنے بازوؤں کو ہدیہ اور اپنے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ ایک شب ہجرت اور ایک کربلا کا میدان اگر ہماری نگاہوں کے سامنے نہ ہوتا تو بھائی کا رشتہ ایسا رسوائے زمانہ ہو گیا تھا کہ کوئی ہر رشتہ تو یاد کر لیتا لیکن کوئی بھائی کے رشتے کو بتانے کو تیار نہ ہوتا۔ تو حسد پہلا موضوع اور اہم ترین موضوع ہے کہ علی سے دشمنی کا راز کیا تھا۔ علی سے دشمنی کا راز یہ تھا کہ حسد نے دلوں میں جنم یہ لے لیا تھا کہ علی کے کمال کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا اس حسد اس بات کا سبب بنا کہ علی جیسے معصوم، علی جیسے عادل، علی جیسے امام، علی جیسے بہادر، علی جیسے شریف النفس شخص کے دشمن بن جائے۔ اگر حسد کسی دل میں جنم لیتا ہے تو جس سے وہ جلتا ہے اس کے جلنے سے پہلے یہ خود جلتا چلا جاتا ہے۔ حسد انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، حسد انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، حسد انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اور آئیے تاریخ کا میں سہارا لوں کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام آخری خطبہ دے رہے تھے تو یہی تو کہا تھا کہ دیکھو تم جو میرے سر پر ہے یہ تمہارے رسول کا امامہ ہے، یہ میرے دوش پر جو رضا ہے یہ تمہارے رسول کی رضا ہے، جس سواری پہ میں سوار ہو کر کے آیا ہوں تمہارے رسول کی سواری ہے، آخر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اے میرے کریم آقا ایسے کہاں؟ یہ خطبہ وہ ہے جب حضرت علی اصغر علیہ السلام کی بھی شہادت امام پیش کر چکے ہیں۔
اس کے باوجود تاریخ نے لکھا ہے، امام نے کہا ہے کہ میں سب لوگوں کے خون کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن تم میرے خون سے اپنے آپ کے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ کہاں ملے گا ایسا کریم جس کے جگر پر اکبر کے برچھی کا نشان ہو داغ اور غم کی صورت میں، جس کے گلے پر اس کے نونہال کے زخم کا اثر ہو نہیں، اور آپ کے ذہنوں کو قریب کر دوں، جس کے جسم پر، جس کے چہرے پر اس کے ششمائے اور شیرخوار کا خون لگا ہوا ہو، مظلومیت کے انتہا، وہ بھی کریم حسین یہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں، میں معاف کر سکتا ہوں، میرے خون سے اپنے آپ کو رنگین نہ کرو۔ تو سب نے تو یہی پلٹ کے کہا تھا نا، حسین بغضاً لابیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مجلس میں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی اپنی ماؤں کے ساتھ آ کر کے بیٹھی ہیں، کچھ بچیاں ہو سکتا سو بھی گئی ہوں گی تو ماں انہیں اپنے زانوں پر لیے ہوں گی، کچھ بچیاں ایسی ہوں گی جو نیند کے عالم میں ہوں گی، ماں انہیں سمیٹ کر کے چادر میں اپنے آغوش میں لیے ہوں گی۔ اے میری ماں و بہنوں، اللہ تمہاری بیٹیوں کی عمر دراز کرے، اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، لیکن ہائے رے سکینہ، جب بھی سونا چاہتی ہے تو شمر کا یہ تماچا بڑھتا ہے یا شمر کا درہ بڑھتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تاریخ نے یہی تو لکھا ہے نا کہ ایک رسی تھی 12 گلے تھے، ایک رسی تھی 12 گلے تھے، لیکن یہ 12 گلے اور بازو جو باندھے گئے تھے سب کا قد برابر نہیں تھا، جس میں سید سجاد بھی تھے، 5 سال کی سکینہ بھی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی سید سجاد سیدھے کھڑے ہونا چاہتے تھے تو وہ رسی کا پھندا جو سکینہ کے گلے میں تھا گلا گھٹنے لگتا تھا، میرا امام فوراً رکوع کے عالم میں آ جاتا تھا۔ اے میرے اللہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میرا امام رکوع کے عالم میں چلا ہے، کہیں سکینہ کا گلا نہ گھٹ جائے۔ یہی لکھا ہے کہ جب اللہ جانے وہ منظر کب اور کیسے تاریخ میں پیش آیا، نہ جانے کسی ظالم کے دل میں کیا آیا، اس نے سوچا کہ اس بچی کا گلا گھٹا جاتا ہے، چند برس کی ہے یہ بچی، تو اس کے گلے سے رسی کے پھندے کو کھول دیا جائے۔ اے بھائیوں، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ اے بہنوں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرو، اس سکینہ کے مصائب و ذکر کا وقت ہے، جیسے وہ ظالم بڑھا ہے کہ سکینہ کے گلے سے رسی کے پھندے کو کھول دے، ہاتھوں کے اشارے سے کہا، پہلے بھیا سید سجاد، کہ رسی کے پھندے کو کھول دیا جائے۔ آئیے میں ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں، میرے لیے دعا کریے گا، سوچئے گا، روئیے گا۔ ابھی آپ فرش اعزاں پہ بیٹھے یا اٹھیے گا، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیے گا، سکون اطمینان سے چلے جائیے گا، لیکن ہائے رے علی کی بیٹی جو سفر کے عالم میں زندان شام کے قید و بند کی زندگی کو برداشت کر رہی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے، جو لوگ شام گئے ہیں وہ جانتے ہیں، باب الساعات اس کا نام ہے، وہاں سے بازار شام شروع ہوتا ہے، اس کے بعد یزید کا محل۔ جو لوگ گئے تھے، میں نے اپنے ایک عالم دین دوست سے پوچھا، ہم نے کہا یہ بتائیے کہ وہاں سے لے کر کے دربار یزید تک بازار سے گزر کے کتنا فاصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مبین بھائی، اگر آپ بہت آرام سے بھی جائیے گا تو 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں بازار کو پار کر کے دربار یزید تک جانے کے لیے، دربار یزید تک جانے کے لیے 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ اب آپ برداشت کریے گا، ہائے علی کی بیٹی نے 72 گھنٹے میں اس مرحلے کو طے کیا ہے۔ چاروں طرف آئینہ بندی کی گئی تھی۔ جب اس قافلے کو لا کر کے وہاں روکا گیا اور کہا کہ اب جانا ہے، تو ایک بار زینب کبریٰ نے پوچھا، اے میرے لال سید سجاد، اب ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ اے بوبی اماں، ہمیں یزید کے دربار میں جانا ہے۔ اے میرے لال، تم ہمیں وقت ہو کر کے ہمیں حکم نہ دینا، زینب دربار میں نہیں جائے گی۔ پھوپھی اماں، آپ عالم غیر معلمہ ہیں، میں آپ کو حکم کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ کفیلۃ السجاد ہے، عقیل بنی ہاشم ہے، میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بس ایک التجا میری جانب دیکھیں، ایک التجا ہے بابا کے سر کی جانب دیکھ لے، ہائے کٹا ہوا سر، آنکھوں سے اشک روا تھے لبھی لے، اے میری ماں جائی،
تیرے امتحان کی آخری منزل ہے بہن۔ اللہ ان آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ اے مسافر اے شام، اے حسین کی بہن زینب ان آوازوں میں رحمت نازل ہونے کی دعا کر دے۔ اے بی بی امام زمانہ سے کہیے گا ان کا نام نماز شب میں لے لے۔ اے میرے لال، اے میرے لال، مجھے زندان شام نہیں، دربار شام یزید کے دربار تک جانے کے لیے حکم نہ کرنا۔ پھوپھی اماں یہاں تک تو آ گئی ہے، کہا میرے لال سنو گے؟ پہلے دربار کو، پہلے دروازے کو پار کیا۔ 7 دروازے لکھے جاتے ہیں نا، 1 2 7ویں دروازے پہ جا کر کے زینب بیٹھ گئی۔ اے میرے لال، میرے لال، اب تم مجھے حکم نہ دینا۔ امام وقت ہو کے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ اے پھوپھی اماں یہاں تک تو آ گئی، اب دربار میں آپ کیوں نہیں جا رہی ہے میرے لال؟ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ تم چند برس کے تھے، میرے بابا کے آخری لمحات تھے، سر زخمی تھا، بابا کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے کبھی بند کر لیتے تھے، کبھی کھولتے تھے کبھی بند کر لیتے تھے۔ ایک بار آنکھوں کو کھولا، مجھے آنکھوں کے اشارے سے قریب بلایا، کہا اے زینب تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ بابا زینب راضی ہے۔ میرے لال تمہیں میدان کربلا تک حسین کے ساتھ آنا ہوگا، بابا زینب راضی ہے۔ اکبر کا زخمی سینہ دیکھنا ہوگا، بابا زینب راضی ہے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھنا ہوگا، بابا زینب راضی ہے۔ ایک ایک مرحلے کو میرا بابا بتاتا ہے کہ اماں زینب کہتی تھی بابا زینب راضی ہے، بابا زینب راضی ہے۔ اے میرے لال، حسین کے پامال شدہ لاشے کو تمہیں ہاتھوں میں اٹھانا ہوگا۔ بس آخری جملہ، بابا زینب راضی ہے۔ ایک بار میرے بابا نے، میرے لال سید سجاد سنو گے؟ میرے بابا نے کہا زینب تمہیں یزید کے دربار تک جانا ہوگا۔ اب میں نے تڑپ کے کہا تھا اے بابا کیا زینب اکیلے جائے گی؟ میرے بابا نے کہا تھا زینب میں علی تجھے لینے آؤں گا۔ اے میرے لال سید سجاد، زینب یہاں تک آ گئی، ارے میرا بابا نہیں آیا۔ ایک بار سید سجاد کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اے پھوپھی اماں چلیے، آ گئے ہیں جد امجد ہمیں لینے کے لیے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون